اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ نشانیوں کے بارے میں پڑھا، بار بار بتایا گیا کہ یہ نشانیاں ہیں للمؤمنین جو یوقنون جو کرتے ہیں، یاقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ زمین و آسمان کی پیدائش، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بادلوں کا اٹھایا جانا، یہ زمین کے اوپر جو ہے وہ جانداروں کا جانوروں کا پھیلانا، سمندروں کے بارے میں، یہ ساری نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی گی۔ اس کائنات کے اوپر غور کرو، یہ کائنات تمہیں خود اللہ کا تعارف کروا دے گی، یہ کائنات خود تمہیں بتا دے گی کہ اس کے پیچھے کوئی فورس ہے۔ ہم تو اس کو نیچری کہہ کے یہ نیچر ہے، یہ نیچر کس نے ڈیفائن کی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ برف کی خاصیت جو ہے وہ ٹھنڈی ہے، برف ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈا کس نے کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ آگ اگر گرم ہوتی ہے، یہ گرم ہونے کی خاصیت کس نے کی ہے؟ وہ چاہے تو اس کو ٹھنڈی بھی کر دیتا ہے۔ وہ پھینکا گیا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، اس ٹھنڈی ہو گئی۔ تو جو نیچر بنا سکتا ہے اس نیچر کو جو ہے وہ چینج بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ طبعی ایسے صورتحال ہوتی ہے، یہ ایسی ساری یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہم زمین کی مخلوقات کو چھوڑیں، سمندری 60% مخلوقات سمندر کی ہیں، کون ان کو رزق دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب وہ ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتنی بڑی حکومت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی طاقت ان کو دی تھی کسی کو نہیں دی۔ ایک دفعہ کہا کہ میں نے جو ہے وہ ساری مخلوقات کی دعوت کرنی ہے۔ اب جن بھی قبضے میں تھے، ہوائیں بھی قبضے میں تھی، سب کچھ تھا، اکٹھا کر لیا، سب کچھ اکٹھا کر لیا۔ ایک مچھلی نکلی سمندر سے، اس نے سارا کھایا اور اس نے کہا کہ میرا تو 1/3 حصہ پیٹ ہی بھرا ہے، اور لے کے آپ۔ اب بتائیے کہاں سے یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ انہی نشانیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سچ ہے۔ یہ رات کو دن کے اوپر غالب کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے۔ یہ دن کے اوپر جو ہے وہ رات کو کون غالب کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ بادلوں کو پانی جو ہے وہ سمندروں سے اٹھا کے تمہارے گھر تک جو ہے وہ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ یہ جاندار کس نے پھیلا رکھے ہیں؟ اللہ نے پھیلا رکھے ہیں۔ تلک آیات اللہ ہے، یہ آیتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ آیات نشانی کو بھی کہتے ہیں، آیتوں کو بھی کہتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، آیات اللہ ہے۔ آیت ہوتا ہے واحد، آیات ہوتا ہے اس کی جمع۔ یہ نشانیاں ہیں، نتلوہا، لفظ کیا ہے؟ تلاوت۔ تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ نون علامات مضارع لگا ہوا ہے، ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ علیکا، آپ پر۔ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں، ہم ان کو آپ پر پڑھتے ہیں، بالحق کے، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ اب کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو ہم حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پھر آئیے کس حدیث، حدیث کس سے ہے؟ حدث سے۔ حدث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات۔ کس بات پر؟ بعد اللہ ہے، اللہ کے بعد، وآیاتہ، اور اس کی نشانیوں کے بعد، یومنون، اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کی نشانیوں کے بعد کس چیز کے اوپر جو ہے وہ ایمان لائیں؟ جن لوگوں کے یہ پیچھے پھرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، کیا ان نشانیوں کے علاوہ ان کی بھی کوئی نشانیاں ہیں؟ کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہوا ہے؟ اگر انہوں نے بھی کچھ تخلیق کیا تو لاؤ، لا کے دکھاؤ تو صحیح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ بتا دیا سب کچھ کہ یہ چاند اور ستارے، یہ سورج، یہ زمین آسمان، یہ درخت، یہ چرند پرند درندے، یہ سب کچھ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پوچھتے ہو، کیا ان کی بھی کوئی نشانیاں ہیں؟ اگر نشانیاں ہیں تو دلیل لاؤ، دکھاؤ ان کی۔ کوئی ایک چیز، وہ تو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی اگر ان کے سامنے سے ان کا کھانا اٹھا کے لے جائے، وہ اس سے واپس لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور تم ان کو اللہ کی جگہ دیتے ہو، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ معبود بنا لیتے ہو، ان کو جو ہے وہ ان کے آگے سجدے کرتے ہو۔ کس بات پہ ایمان لاؤ گے پھر؟ اب بتاؤ کون سی ایسی جو ہے وہ چیز ہے جو تمہیں بتائی جائے جس سے تم ان چیزوں کے اوپر ایمان لے آؤ؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ،
کس بات پر اللہ کے بعد اور اس کی نشانیوں کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ کوئی ہے ایسی بات، کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی سند ہے تمہارے پاس اس بات کی؟ یہ پیغام تھا جو کلیئرٹی کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ کیا چاہیے، کس بات پہ ایمان لانا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا، کس پہ نہیں مان لو گے؟ ویلن، ویلن، ویل کہتے ہیں تباہی کو، خرابی کو، بربادی کو، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ ویلن تباہی ہے، خرابی ہے، لکل، لیے ہر ایک، افاکن، افاکن کس سے ہے؟ افکن سے۔ اف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا۔ تباہی ہے ہر جھوٹے، اسیم، اسم کیا ہوتا ہے؟ گناہ، اسیم جمع، ہر گناہ گار جھوٹے کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے اس کے لیے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اور اس کی آیتوں کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر پھر بھی ایمان نہیں لاتا، اس کے اوپر تباہی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یسمع آیات اللہ ہے۔ یسمع لفظ کس سے ہے؟ ڈسٹر دیجیے گا۔ سما، سین مین این، مانا کیا ہوتا ہے؟ سما، سننا۔ یا علامات مضارع لگا ہوا ہے یہاں پہ، وہ سنتا ہے آیات اللہ ہے، اللہ کی آیتوں کو، تتلا علیہ، غائب مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ پڑھی جاتی ہیں علیہ، اس پر، وہ سنتا ہے اللہ کی نشانیاں، یہ قرآن سنتا ہے۔ سما، پھر یسرو، یسرو لفظ کس سے ہے؟ سواد رے رے، اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، مستکبرہ، تکبر کرتے ہوئے۔ وہ سنتا ہے اللہ کی نشانیاں، پھر تکبر سے کر کے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، ایک تکبر کرتا ہے، ضد کرتا ہے، پھرتا ہے۔ کأن لم، کأن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ، لم نہیں، یسمعہا، سنا ہی نہیں، گویا کہ سنا ہی نہیں۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات ہمارے سامنے دہرائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، سمجھ آتی ہے، عمل ہم پھر نہیں کرتے۔ یہ جب عمل نہیں کرنا ہو، یہ وہی صورتحال ہے کہ ہم مانتے ہیں اللہ یہ ہے، مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن اگر ہم نہ قرآن کی مانے، نہ اللہ کی مانے، نہ رسول کی مانے، تو یہی صورتحال ہے۔ کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ جب ایسی صورتحال آ جائے تو پھر کیا کہا گیا؟ فبشرہ، ایک بشر کا معنی ہوتا ہے بشارت، یہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ٹانٹ کی جا رہی ہے، خبر دے دو اس کو، پھر دے دو اس کو خوشخبری، بے عذاب علیم، دردناک المناک عذاب کی، جو سامنے دیکھتے ہوئے بھی، ہر چیز سمجھتے ہوئے بھی، پھر اس کو سنی انسنی کر دیتا ہے، پھر بتا دو اس کو کہ تمہارا انجام جو ہے وہ یہ ہوا ہوگا۔ وَإِذَا عَلِمَ، اور جب وہ جان لیتا ہے، عالمہ، اور جب اس کو پتہ چل جاتا ہے، سیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، من آیاتنا، ہماری نشانیوں کے بارے میں، ہماری آیتوں کے بارے میں، شیئا، کچھ بھی، جب اس کو پتہ چل جاتا ہے ہماری آیتوں کے بارے میں، اتخذھا، بنا لیتا ہے اس کو، ہزوا، کھیل، مذاق۔ اب میں آپ کو چند ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ جس وقت جو ہے وہ آیت اتری کہ ان کا جہنمیوں کا کھانا زقوم ہوگا، تو وہ لوگ کہنے لگا، او یہ کھانا، یہ تو میں روز کھاتا ہوں، وہ لاؤ نا میرا، وہ کس کو کہتا تھا؟ مکھن اور روٹی کو، لاؤ مکھن روٹی، میں تو اس کو زقوم کہتا ہوں اور میں کھاتا ہوں، کیا بگڑ لے گا میرا؟ اور جب کہا گیا کہ جہنم کے 19 جو ہے وہ دروغے ہوں گے، تو ایک پلوان تھا، اس نے کہنے لگا کہ 18 کو تو میں سنبھال لوں گا، اور تم میں اتنی ہمت نہیں ہے، ایک کو سنبھال لو۔ اس طرح کے مذاق ہوتے تھے۔ حضرت اخباب کے ساتھ جو ہے انہوں نے کسی سے آس بن وائل سے مزدوری لینی تھی، اس نے آگے سے دینے، اس نے کہا محمد کا دین چھوڑ دو پھر دوں گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہا محمد کا دین تو میں تب تک بھی نہیں چھوڑ سکتا جب تک تم دوبارہ جی اٹھو گے۔ تو آگے سے کہنے لگا، اچھا پھر ٹھیک ہے، جدو میں دوبارہ اٹھوں گا ادو لے لینا۔ اس طرح پرٹیکولرلی وہ کن آیتوں کا استہزاء اڑاتے تھے جو روز آخرت کی جو ہے وہ ہوتی تھی، ان کو طعن و تشنیع کرتے تھے، اس طرح جو ہے ان آیت کریمہ کا مذاق جو ہے وہ اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے پھر وہ اس کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے لیے پھر کیا فرمایا گیا کہ جو یہ مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت ہماری آیتوں کا، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اس میں اشارہ قریب جمع کی علامت ہے، اولئک لہم عذاب مہین۔ مہین کس سے ہے؟ اہانت سے۔ اہانت کیا ہوتا ہے؟ ذلت، رسوائی،
بتا دیں پھر ان کو ذلت اور رسوائی والا عذاب ہے ان کو۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا جہنمیوں کا حال، کہ تھور کا درخت ان کو کھانے کو دیا جائے گا، ان کے پیٹوں میں جا کے آگ لگا دے گا وہ، اور پھر جب وہ ان کو ساتھ اوپر کہا جائے گا کہ پکڑو، گھسیٹو، مارو ان کے سروں کے اوپر، مارو اسے، پھینکو ان کے سروں کے اوپر اور گرم پانی، اور پھر ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ یہ ذلت والا عذاب ہوگا ان کے لیے۔ من ورائہم جہنم۔ اب ورا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک نارمل کنسپٹ لیا جاتا ہے کہ ورا کا معنی پیچھے ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ماورائے عدالت۔ ورا ہر وہ چیز ہوتی ہے جو آنکھ سے اوجھل ہوتی ہے، چاہے آگے ہو چاہے پیچھے ہو۔ ہر وہ چیز جو آنکھ سے اوجھل ہے وہ ورا کے معنی میں آ جاتی ہے۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، من ورائے جہنم۔ اگر ہم اس کا پیچھے معنی لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہو، جہنم تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تمہیں پکڑنے کے لیے تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ تمہیں پکڑ لے گی وہ۔ اور اگر ہم اس کا معنی جو ہے وہ آگے لے لیں، تم اپنے کھیل کود میں مشغول ہو، لہو و لعب میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہو، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، آگے جہنم کھڑی ہے تمہیں سزا دینے کے لیے۔ تو یہاں پہ دونوں معنوں میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جہنم پیچھے لگی ہوئی ہے اور جہنم تمہارا انتظار بھی کر رہی ہے آگے کھڑی ہوئی۔ تو ہر وہ چیز جو آنکھ سے اوجھل ہو اس کو ہم ورا کہہ سکتے ہیں، پیچھے ان کے ہے جہنم۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آج جو ہم نے کہہ رکھی ہیں کہ وہ فلاں میری جان چھڑوا دے گا وہاں پہ جا کے، آج کل وہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ حساب لینے آئے تو تم دھوبی کے غوث پاک کے کتے سے دھوبی سے جو ہے وہ تم جو حساب لینے آ گئے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کی کہانیاں ہم نے کتنی گڑھ رکھی ہوئی ہیں کہ وہ فلاں چھڑوا دے گا، فلاں چھڑوا دے گا۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا۔ کوئی کام نہیں آئے گا پھر اس طرح کے کرتوت، اس طرح کے اعمال کچھ کام نہیں آئیں گے۔ دیکھیں لائن ڈرا کر دی گئی ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، تیسری کوئی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے، جو بھی تم کرتے ہو، سب بیکار ہے۔ ہم خود اپنے دیکھ لیں کتنی حرکتیں ہم جو ہے وہ اسلام کے نام پہ اوپر اس وقت کر رہے ہیں، کتنی چیزوں کو ہم نے عبادت کا درجہ جو ہے وہ دے رکھا ہے، کتنی چیزیں ہیں۔ میں پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن خود اندازہ کر لیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ قرآن و سنت میں جن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جن کا صحابہ کرام میں اوپر کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کو کرتے ہیں ثواب سمجھ کے۔ قوالی دین بن گیا، صوفیزم دین بن گیا، خانقاہی کاہیت دین بن گیا ہے۔ ہم میوزک کے بغیر تو قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ ایک بات جو شیکسپیئر یا کوئی اور انگریز کہہ دیتا ہے، ہم سارے اس کو لے کے پڑھ جاتے ہیں، ساری باتیں قرآن کی۔ قرآن ہم خود پڑھتے نہیں ہیں، دوسرا کوئی لفظ کوٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ 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 کیا بات، یہ بات تو تیرے نبی نے کہی ہے، یہ بات تو تیرے خدا نے کہی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، سنت میں لکھا ہوا ہے، اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا۔ یغنی، غنی کا ہوتا ہے کام آنا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کسبہ، کسب سے ہے، کمائی، کچھ بھی جو کمایا۔ ولا، اور نہ، متخذو، جو اتخاذا، پکڑ لینا، بنا لینا، اور جو بنا رکھے ہیں تم نے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اولیاء، ولی، دوست۔ اب اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک تو وہ ولی، وہ جو دنیا سے چلے گئے، جن کے تم جو ہے وہ پلو پکڑ کے کہتے ہو یہ ہمارا وسیلہ ہوں گے، اور وہ بت جو گڑھ رکھے ہیں لوگوں نے، پہلے بت ہوتے تھے، آج ہم نے جو مزاروں کی شکل یہ بنا رکھی ہوئی ہے۔ تو ہر وہ جو تم نے وسیلہ بنا رکھا ہے کہ وہ میرے کام آ جائے گا، وہ مجھے جو ہے وہ میری جان چھڑوا دے گا، وہ میری شفاعت کر دے گا، کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ایک وہ زندہ، وہ لیڈر، وہ رہنما جن کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ ہم قرآن و سنت کو بھول جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں تیرے جان نثار، آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں لہو ہمارا حاضر حاضر لہو ہمارا، چاہے وہ قرآن و سنت کے منافی کر رہے ہوں۔ کتنے لیڈر اس وقت ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے جو کہہ سکے کہ ہاں میں قرآن و سنت کا داعی ہوں؟ کس طرح ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں، ہم نہیں پرواہ کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، نہ ہم قرآن کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ ہم سنت کی پرواہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا، انہوں نے بھی اپنے ہی پیٹ بھرنے ہیں، اپنی جائیدادیں بنانی ہیں۔ ہماری حیثیت ان کے نزدیک کیڑوں مکوڑوں کی جیسی بھی نہیں ہے۔ ہم گزرتے ہیں نا تو راستے میں سے اگر چیونٹیوں کی یا کیڑوں کی کوئی لائن چلی آ رہی ہو، ہم پاؤں ہٹا لیتے ہیں۔ یقین مانیے وہ پاؤں بھی ہٹانا گزارا نہیں کرتے،
تو یہاں پہ کہہ دیا گیا ہے وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اولیاء، اور نہ اللہ کے علاوہ جن کو تم نے اولیاء بنا رکھا ہے کوئی کام نہیں آئیں گے. وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا، جو تم نے کمائی کی ہے وہ تمہارے کام نہیں آئے گی. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اولیاء، اور نہ وہ جو تم نے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اور دوست بنا رکھے ہیں. دوستی اللہ کی ہے، دوستی قرآن کی ہے. دوستی جو ہے وہ کہا گیا نا حبل اللہ و حبل الرسول، اللہ کی رسی اور اس کے رسول کی رسی، تیسری ہر رسی جو ہے وہ نکارہ ہے. وَلَهُمْ، اور لیے ان کے عذاب ہے بڑا. عذاب اٹ سیلف کہہ دیا جائے تو بہت ہے، لیکن ساتھ بڑے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آج بھی ہماری آنکھیں کھل جائیں یہ دیکھ کے کہ ان کے لیے بتا دیا گیا ہے. وہاں بھی بتایا تھا فَبَشِّرْهُ، ان کو دردناک، ان کو المناک عذاب کی خبر دے دو. یہاں پہ کہہ دیا گیا ان کے لیے کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہے. ھذا ھدیٰ، یہ ہے ہدایت. کیا؟ قرآن. یہ ہدایت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہدایت ہے. کس نے اتاری ہے؟ پہلی دوسری آیت پڑھ لیجئے. اللہ اس غالب اور رحم کرنے والے حکمت والے نے اتاری ہے. یہ ہے ہدایت جو تمہیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکاری ہیں، جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم، اپنے پروردگار کی آیتوں سے، لہم، لیے ان کے، عذاب من رجز علیم. رجز کا معنی بھی عذاب ہوتا ہے، وہ عذاب جس کو سن کے کپکوی طاری ہو جائے. یہ کیا ہو گیا، یہ مجھے سے ہم تو سنتے ہی نہیں ہیں. کان لم یسمعھا، گویا کہ ہم تو سنتے نہیں، ہم تو اپنے کان سے ادھر سے سنی ادھر سے. ان کے لیے جو کہا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لیے ان کے عذاب من رجز علیم، دردناک، المناک. ہم نہیں کہتے ایک تو ہوتی ہے موت آئی مر گیا، اس کہتے کتنی المناک موت تھی، اس کا جسم 2 ٹوٹے ہو گیا، اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ حادثہ پیش آ گیا، کیسا ہو گیا. یہ المناک ہے، یہ دردناک ہے، ان کے لیے یہ عذاب ہوگا. جب کہہ دیا گیا ھذا ھدیٰ، یہ ہدایت ہے، اس ہدایت کو ہم نے کتنا پکڑا ہے؟ سنتے ہیں، لذت سماعت ہوتی ہے، کرتے وہی ہیں جو میرا من چاہتا ہے، کرتے وہی ہیں جو میرا نفس چاہتا ہے. ہم نے تو اللہ کے علاوہ نفس کو جو ہے اپنا رب بنا رکھا ہے. ہم نفس کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، نفس کی مانتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں اس قرآن و سنت کے منافی جو ہے وہ کہہ رہا ہے، پھر بھی ہم اسی کی سنتے ہیں. یاد کیجئے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تبوک سے واپسی کے اوپر، جہاد اصغر ختم ہوا، جہاد اکبر شروع ہوا. صحابہ کرام نے پوچھا جہاد اکبر؟ فرمایا جہاد بن نفس، اپنے نفس کے خلاف لڑنا، نفس کو جو ہے وہ مار کے اللہ اور اس کے رسول کی راہ پہ لانا، یہ جہاد ہے سب سے بڑا. ہم اسی جہاد پہ نہیں چلتے. باقی باہر کی باتیں چھوڑ دیں. ہم اپنے اندر سے پتہ ہوتا ہے جھوٹ کہہ رہا ہوں، پتہ ہوتا ہے میں نے یہ نہیں کرنا، لیکن میں پھر کرتا چلا جا رہا ہوں. اپنے نفس سے لڑائی کرنا سیکھیے. ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں، تبھی جو ہے وہ ہم نفس کے خلاف. یہ شیطان ہے اندر ہمارے بستا جو ہمیں اچھا نماز ٹھہر جا، حالے بڑا ٹائم پہ ہے. وہ ٹھہر کے کرتے کرتے سب سے پہلے جماعت نکلواتا ہے، اور جماعت کے بعد پھر تمہاری قضا کرواتا ہے. قضا میں قید بھی پھر اچھا ٹھیک ہے چلیے یار زور کے ساتھ پڑھ لیں، زور کے ساتھ کوئی اور کام آ گیا، اس کے بعد اچھا چلو کٹھے ہی پڑھ لیں گے. شام کو تھکاوٹ ہوگی، تھک گیا یار واک بہت کر لی تو چلو کل سے کر لیں گے. یہ نفس ہے، یہ نفس جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس راہوں پہ لے کے جاتا ہے. ہدایت لینی ہے تو قرآن کو ساتھی بنا لیں. قرآن تو بننے کو تیار ہے، ہم نہیں تیار. اور وہ وقت آئے گا جس وقت ہم چاہیں گے کہ اب ہمیں جو ہے وہ ہماری جان چھوٹ جائے، اس وقت وہ ساتھی نہیں بنے گا. پھر ھذا ھدیٰ، یہ ہدایت ہے، سیکھ لیں، سمجھ لیں. ہم آج موقع ہے ہمارے پاس، اس قرآن کو پکڑ لیں. وہ اللہ کو جانتی تھی، میں نے کوشش کی تھی، میں نے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو کیا تھا، ہم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ترجمہ دوبارہ دیکھیے. اب اس سے کوئی لفظ ایسا ہے جو مشکل ہے، جو سمجھ نہیں ہے. نتلوھا علیک، ہم پڑھتے ہیں آپ کے اوپر، بالحق کے، سچائی کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اللہ کی بات کے بعد اور اللہ کی آیتوں کے بعد کس پہ ایمان لاؤ گے؟ کون سا ایسا معجزہ اور تمہیں دکھایا جائے جس کو دیکھ کے تم ایمان لے آؤ؟ کوئی اور چیز ہے ایسی؟ کوئی چیز رہ گئی ہے اللہ کی نشانیوں کے بعد؟ ویل لکل افاک اثیم،
اور ہر جھوٹے گناہ گار کے اوپر جو ہے وہ تباہی ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ یسمع آیات اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیتیں، تتلی علیہ، جو اس کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر، وہ پھر ضد کرتا ہے، پھر جاتا ہے مستکبرا، وہ تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ سنیا ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتا ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، پھر اس کو بشارت دے دو، پھر اس کو یہ تان سے کہا جا رہا ہے، اس کو جب بتا دو پھر کہ تمہارے لیے المناک عذاب تمہارا جو ہے وہ منتظر پڑا ہوا ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، اور جب اس کو کسی آیت کا پتہ چل جاتا ہے، اتخذہ ہزوا، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ آج بھی ہم جو کہتے ہیں کہ اچھا کس نے بہت دیکھی ہے، پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے جو ہے پچھلی سورت میں پڑھا تھا، اچھا اگر اٹھایا جانا ہے ہمارے باپ دادا کو جو ہے وہ اٹھا کے دکھاؤ پہلے۔ ہم بھی کہتے ہیں اچھا جب وہ آئے گا دیکھی جائے گی۔ وہ یار جدوں وہ اس وقت کی بات ہے نا یار، یہ اس وقت کی بات کب کی ہے؟ گارنٹی ہے اگلے لمحے کی ہمارے پاس؟ یہی مذاق اڑانا ہوتا ہے کہ ہمیں دل سے یقین نہ ہو کہ اچھا اگر دل سے یقین ہو تو میں جو غلط حرکت کر رہا ہوں میں رک نہ جاؤں اس کے اوپر سے، لیکن میں رکتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اچھا جب وہ آئے گی تب دیکھی جائے گی۔ اور پھر سب سے بڑا جو شیطان نے ہمیں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ٹریپ کر رکھا ہے، دھوکہ دے رکھا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ چل چھڑ کر لا، لیکن اللہ بھی غفور الرحیم تب ہے جب تم خود جو ہے وہ رحم چاہو گے اپنے لیے، تو وہ چل چھڑ کوئی نہیں کر لا، اللہ معاف کر دے گا۔ گناہ ہم سے کرواتا رہتا ہے یہ کیموفلاج کر کے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہے، اللہ تب چاہے گا جب تم چاہو گے، تو اگر تم رحمت چاہتے ہو تو تب اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، اگر تم اللہ سے رحم نہیں چاہو گے تو پھر اللہ بھی رحم نہیں کرے گا۔ یہ کنجی، یہ چابی، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہیں گے، کب چاہیں گے؟ جب ہم اللہ سے ڈریں گے، جب ہمارا جو ہے ایمان پختہ ہوگا آخرت کے اوپر، ہمیں پتا ہوگا کہ مجھ سے پوچھا جانا ہے، تو پھر اللہ جو ہے وہ تمہاری غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ معاف فرما دے گا۔ اب میں اللہ کے سامنے بھی کھڑا رہوں، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو بھی شریک بناتا رہوں، اور پھر کہوں کہ نہیں مجھے اللہ معاف کر دے گا۔ فائدہ جب اس کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، علم میں آتی ہیں اس کے، وہ جانتا بوجھتا ہے کچھ ہماری آیتوں کے بارے میں، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، لیے ان کے جو ہے وہ المناک اہانت والا عذاب ہے، ذلت و رسوائی والا عذاب ہے۔ من ورائے جہنم، جہنم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یا دوسرا اس کا معنی یہ کرتے رہو پھر جو تم کرتے ہو، آگے جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہر وہ چیز جو آنکھ سے اوجھل ہو وہ ورا کے معنوں میں آتی ہے۔ فلا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا جو انہوں نے کمائیاں کی ہیں یہاں پہ، جتنیاں مرضی دیگاں چڑھا لو جا کے، کسے کام نہیں ہونیاں، جتنی مرضی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ صدقات خیرات کرتے رہیں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، وہ صرف ویسٹیج آف منی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بات کہ حرام کما کے ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا حرام مت کماؤ، پہلے حکم کی نافرمانی کی، اس کے بعد حرام کما کے اس میں سے جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ دینے کی کوشش کی، یہ دوہرا جرم ہے، یہ منہ پہ مار دیا جائے گا اس وقت وہاں پہ۔ یہی کمائیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں نا اس وقت، کہ ٹھیک ہے فلاں کو دے دیا، ریاکاری، دکھلاوے کے لیے، حرام کی کمائی میں سے اللہ کے علاوہ اوروں کو خوش کرنے کے لیے، یہ تمام کمائیاں ولا یغنی عنہم ما کسبوا، کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ جو تم نے اللہ کے علاوہ دوست بنا رکھے ہیں، جن کو تم اللہ کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دیتے ہو، جن کی باتیں تم مانتے ہو، اللہ کی باتوں کو رد کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ وہ خود اس وقت لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، تم کہو گے انہوں نے، وہ انکار کر دیں گے، چٹا انکار، ہم نے کب کہا تھا ہمارے پیچھے چلو، تم تو خود جو ہے تمہارا نفس چاہتا تھا، تم تو خود ہمارے پیچھے آئے تھے، ہم نے تو نہیں تمہیں کہا تھا۔ اور دوسرا اگر ہم یہ کہتے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے تو پھر ہم خود کیوں یہاں پہ جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہوتے؟ ہم اپنے آپ کو نہ بچائیں پہلے کہ تمہیں بچائیں؟ وہ سیدھا انکار کر دیں گے، لڑائیاں ہوں گی وہاں پہ، جن کے تم پیچھے چلتے ہو، پھر تم اپنے دل کے پھپھولے پھوڑو گے کہ اللہ اس کو دگنا عذاب دے۔ اللہ کہے گا عذاب سب کو دگنا، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا، چھوٹا عذاب کی بات نہیں کی گئی، عذاب اٹ سیلف ایک سزا ہے، اور ساتھ بڑا بھی کہہ دیا گیا۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے۔ یہاں پہ یہ جو دو الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، یہ ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو انکاری ہیں اپنے پروردگار کی آیتوں کے، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے سخت کپکوا دینے والا عذاب جو ہے ان کا منتظر ہے، وہ انتظار کر رہا۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، مہلت ہے، موقع ہے،
ابھی ہے، اگلے لمحے شاید نہ ہو، کوشش کریں ہم پلٹ آئیں۔ اللہ نے جو ہے وہ کہا کہ جو بندہ پلٹ آتا میں سب کچھ معاف کر دوں گا، اور یہ معافی جو ہے وہ آخری ہچکی سے پہلے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا آخری ہچکی کب آنی ہے۔ اس کا مطلب ہے نو اور نیور، ابھی نہیں ہے کبھی نہیں۔ یہ مہلت ملی ہوئی ہے تو اللہ کا احسان عظیم مانیں اور ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، کیونکہ اگلے لمحے اگر جو ہے وہ جو وہ آگے لینے والے آ گئے تو بات تو وہیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بہت سے دوستوں نے، بہن بھائیوں نے دعا کے لیے درخواست کیا ہے، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، سب کے حال پہ رحم فرما دے، اس مملکت پاکستان پہ رحم فرما دے، کشمیر کے بھائیوں کی اور جہاں جہاں مسلمان وسیع میں مبتلا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفاء کاملہ نصیب فرما دے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں مسلمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے، جو اولاد والے ہیں اللہ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے رزق حلال کی دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے رزق حلال اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔